العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے، وہ موضوع ہے فلسطین سے ہمارا تعلق کیا، یعنی ہمارا فلسطین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لبرل لوگ جو دین اسلام کے دشمن، اہل علم، علماء دین کے دشمن ہوتے ہیں، وہ سر عام تو اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اسلام کے اوپر طنز تان نہیں کر سکتے، اور وہ مسلمانوں کی مدد کے خلاف بھی سر عام نہیں کہہ سکتے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہ کرے۔ تو ان کا فریب یہ ہوتا ہے کہ وہ مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، دینی لوگوں کو ٹارگٹ بنائیں گے۔ جب دینی لوگ ہی نہیں رہیں گے تو مذہب آٹومیٹکلی ختم ہو گیا۔ یوں ہی وہ کسی مسلمان کے مسئلے کو ملکی مسئلہ بنائیں گے کہ یہ تو ان کے ملک کا مسئلہ ہے، ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کی یا دنیا کے دیگر ممالک کے اندر جو بھی ہوتا ہو اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم اپنے ملک کو جانیں، وہ اپنے ملک کو جانیں۔ اس طرح جو ہے نا لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ تو فلسطین جو ہے ایسا نہیں کہ ہم نے ایسے ہی اس کے ساتھ اپنی محبتیں وابستہ کی ہوئی ہیں اور اس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اور ہمارے جو اکابر علماء سمیت جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح ہے، ڈاکٹر اقبال ہے، انہوں نے بھی واضح الفاظ میں فلسطین کی حمایت کی ہے اور اسرائیل کی تردید کی ہوئی ہے۔ فلسطین سے ہمارا تعلق کیا ہے، اس کی چند پہلے میں آپ کو ایک مختصر لسٹ پیش کرتا ہوں۔ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور ان کی سرزمین ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے وہاں اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور اسی سرزمین پر آپ نے محراب بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا کے اوپر حکومت فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی محراب، اسی ملک کے محراب پر کھڑے ہو کر حضرت یحییٰ کے لیے دعا مانگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس شہر کے لوگوں کو، جو وہاں کے ظالم لوگ ہیں، ان کو نکال کر یہاں اپنی حکومت بناؤ کہ جہاں تم شرک سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکو۔ قوم عمالقہ کا جو سارا واقعہ ہے، اسی شہر میں کئی معجزات بھی ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کنواری مریم
حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے، اور اسی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دجال کو قتل کریں گے اسی سرزمین پر۔ اور یہ وہ سرزمین ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کو فتح کرنے کے لیے 5000 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو پیش کیا۔ 5000 صحابہ کرام، یعنی فلسطین کو جب فتح کیا گیا حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پھر اس سرزمین کی عظمت کا اندازہ اس طور پر بھی لگائیں کہ جتنا ثواب مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہے، کہ 2 رکعت نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، وہی ثواب مسجد اقصی میں بھی ہے۔ دنیا کی اور مساجد میں یہ فضیلت نہیں ہے کہ جہاں 2 رکعتیں نماز پڑھی جائیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے۔ یہ صرف 2 مسجدیں ہیں، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ہمارا تعلق ان سے یہ ہے۔ پھر مسجد اقصی فلسطین، یہ وہ مقدس جگہ ہے جو ہمارا قبلہ اول تھا۔ اب اس حوالے سے بھی کئی سیکولر مولویوں نے، گمراہ مولویوں نے اپنی تحقیقیں پیش کر لوگوں کو غلط گائیڈ کیا، اور نہیں ہیں بھی مولوی اپنے کو بغیر تحقیق کے لگے رہتے ہیں، قبلہ اول نہیں تھا۔ اور اسرائیل کی حمایت ہمیں پہلے ہی مان لینا چاہیے تھا، اتنے مسلمانوں کو مروایا ہم نے۔ اور بیت اللہ جو تھا وہ شروع سے ہی ہمارا قبلہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قبلہ اول جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ حالانکہ یہ بھی لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ بیت المقدس جو تھا وہ قبلہ اول کس طور پر کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر نماز فرض ہوئی، اس سے پہلے کی بات نہیں چل رہی، پہلے تو واقعی انبیاء علیہم السلام کی ایک تعداد کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، اس کا انکار نہیں ہے۔ وہ پھر بعد میں حضرت موسیٰ کے بعد جو انبیاء علیہم السلام آئے، انہوں نے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد تک جو تھے انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا، ایک روایت کے مطابق۔ اب جب نماز مسلمانوں کے اوپر فرض ہوئی تو مسلمانوں نے پہلی نماز کس طرف منہ کر کر ادا کی، یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر علماء کرام نے تحقیقات کی ہیں، تفاسیر میں، احادیث کی شروح میں اس کے اوپر بڑا تفصیلی کلام ہے، اور اس بارے میں دونوں روایتیں ہیں، اور دونوں کے اوپر اپنی اپنی علماء کرام نے اپنی تحقیقات پیش کر اس کو صحیح قرار دیا، جن میں حضرت ابن عباس بھی ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کی روایت موجود ہے کہ مسلمانوں نے جب نماز فرض ہوئی تو جو مدینے میں آنے سے پہلے بھی مکہ میں نمازیں پڑھی گئیں، اس وقت بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کر نماز ادا کی گئی۔ اس وجہ سے بیت اللہ کو، بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے کہ شروع میں جو مسلمانوں کے اوپر نمازیں فرض ہوئیں اس وقت اس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی جاتی رہی ہے۔ اب پھر اس کے اندر جو ڈیٹیل ہے میں چند 1-2 جزئیے آپ کو سناتا ہوں۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142، اس کے اندر علامہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ شخصیت ہے، کافی صدیوں پرانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مکہ میں ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ کی کیفیت کیا تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، یعنی اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ دونوں کی طرف رخ مبارک ہوتا تھا۔ اور اسے امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے
روایت کیا، اور ایسے ہی ابن سعد نے بھی روایت کیا، اور اس کی سند جو ہے وہ جید ہے، یعنی اچھی سند ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ امام بغوی نے کہا کہ حضور علیہ السلام مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینہ آئے تو اس وقت پھر آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا۔ ابن جریر اور دیگر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جید سند کے ساتھ روایت کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف جب ہجرت کی تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز ادا کی۔ ابن جریج نے فرمایا کہ آپ نے مکہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر کعبہ ہی میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، پھر آپ 3 سال مکہ ہی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر آپ جب مدینہ آئے تو 16-17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، پھر قرآن میں حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا جائے۔ یوں مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد صحابی رسول سمیت انہوں نے یہی کہا کہ شروع سے ہی حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ خانہ کعبہ میں مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو اس وقت ایسی سمت اختیار کرتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے اور خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے نا، اس لیے جب آپ مدینے گئے تو تب بھی یہ ممکن نہیں رہا، جس طرح یہ کعبہ ہے اور یہ بیت المقدس ہے، اب ہمیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کی طرف منہ کر لیں۔ تو جب حضور علیہ السلام مکے میں تھے تو ایک ہی جہت ممکن تھی، لیکن جب آپ مدینہ آئے تو اس وقت خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں الگ الگ سمتوں میں تھے، اب دونوں کی طرف منہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو شروع میں تو بیت اللہ کی طرف منہ نہیں ہوا، بلکہ بیت المقدس کی طرف 16-17 ماہ آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن دل میں تمنا تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی رضا کے لیے آپ کا جو قبلہ تھا، جو مسلمانوں کا قیامت تک قبلہ تھا، وہ کون سا کر دیا؟ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کر دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس باب میں کثیر احادیث ہیں، اور حاصل یہ ہے، مختصر کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں صخرہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو آپ علیہ السلام 2 رکنوں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے۔ حجر اسود رکن یمانی کے درمیان جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کا رخ جو تھا وہ دونوں طرف ہو جاتا تھا۔ جب مدینہ آئے تو اس صورت میں جب یہ دونوں طرف رخ کرنا ممکن نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف حکم دیا، اور یہی جمہور حضرت ابن عباس سمیت کا یہی موقف ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ تفسیر کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83 کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں واضح کیا ہے کہ اے حبیب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے، کہ قبلہ کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی پیروی کون کرتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مکہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے، جو مکہ کے مشرکین تھے ان کی مخالفت کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ کیا ہو؟ مشرکین کی مخالفت ہو اور حضور کی اتباع ہو۔ لوگ حضور کی وجہ سے، جو اہل مکہ ہیں وہ حضور کی اتباع میں، اور اللہ دیکھے کہ کون حضور کی اتباع کرتا ہے، اور ان کی اتباع میں جس طرف حضور منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی طرف منہ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ مکہ میں تھے تو حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھو، تاکہ مشرکین مکہ
سے مخالفت ہو جائے۔ پھر جب آپ مدینے آئے تو مدینہ میں یہودی تھے اور یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں یہودیوں سے مخالفت کرنے کا حکم دیا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں جی نہیں بیت المقدس کوئی ہمارا قبلہ اول نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے اوپر علماء کرام کی تحقیقات ہیں۔ صحابی رسول، جید صحابی رسول جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، حضرت ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے، عظیم صحابی، عظیم فقیہ، قرآن کا علم رکھنے والے، ان کے اس بارے میں صحیح حدیث پاک، جید حدیث پاک مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے شروع سے ہی بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھی۔ پھر بیت المقدس کو، فلسطین کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نسبت ہے کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام نے اس مقام پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ یہ ہمارا تعلق ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک مقام پر جمع ہوئے ہوں۔ ایسی سرزمین کسے کہاں نصیب ہوئی ہے؟ دنیا کی کوئی ایسی زمین دکھائیں کہ جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کا اجتماع ہوا ہو، اور اجتماع بھی کیسا کہ جن کے امام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی مقام سے آسمانوں کی سیر ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے اس کی سمت میں آسمانوں کا دروازہ کھلتا ہے، اسی لیے بیت المقدس میں حضور علیہ السلام کو معراج کی رات پہلے لایا گیا، امامت بھی کروائی، اور یہاں سے آسمان کا دروازہ جو تھا وہ کھلتا ہے۔ یہ بھی ہماری نسبت ہے کس سے؟ فلسطین سے۔ پھر حدیث پاک میں تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دی، اور آقا علیہ السلام نے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 163، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، اور تم ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑنا اور اسے ضرور حق کے اوپر عمل کرنے پر مجبور کرنا، ورنہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، نیکی کا حکم اور برائی سے منع نہیں کرو گے، مظلوم کی مدد نہیں کرو گے، ظالم کو ظلم سے نہیں روکو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ایسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، جس طرح یہودیوں کے اوپر لعنت کی گئی اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی لعنت کر دے گا، اور تمہارے دل بھی ظالموں کی طرح کر دے گا۔ آج کہاں گئے وہ مولوی جو مگرمچھ کے آنسو روتے تھے؟ جی اہل سنت مکہ مدینہ کے مولویوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے کہ وہاں تو قرآن اترا ہے، وہاں تو دین اترا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ آج وہ کہاں گئے کہ جب فلسطین کے اندر مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان بے دردی سے شہید ہو رہے ہیں اور سعودیہ والے اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں جشن منائے جا رہے ہیں، وہاں میوزک شو ہو رہے ہیں، اب کون کہے گا کہ نہیں جی نہیں سعودیہ والے غلط نہیں ہو سکتے؟ یہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، اور جو مولوی کوئی صحیح بات بتائے اس کو فرقہ واریت والا کہہ دیا جائے، لو جی یہ تو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ ہم نے کسی شخصیت کی پیروی اگر کرنی
ہیں تو صرف حضور علیہ السلام ہے. صرف ان کے فرمان، ان کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مولوی ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی پیر کا مرید ہو، کسی بھی پیر کا بچہ ہو، خود جتنا مرضی بڑا پیر ہو، جب وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا اس کی بات کوئی نہیں مانا جائے گا. یہ اصول ہے. ہم آج اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور ہم جہالت کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم نے جب اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات رکھی ہوئی ہیں، جو وہ کہہ دیں ہم کہتے ہیں بس یہی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم اس کو قرآن و حدیث کے اوپر نہیں تولتے، ہم قرآن و حدیث کے اوپر نہیں پرکھتے. اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے. جہاں کہیں غلطی ہو رہی ہے، غیر شرعی بات ہو رہی ہے، یہ نہ کہو اور نہیں جی نہیں اپنے اپنے کام میں لگے رہو، جرا جتنے لگا ہے لگا رہنے دے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کا ہاتھ روکو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دل بھی ظالموں کی طرح ہو جائے. یہ سخت دلی ہی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا میں جو مرضی مسلمان مر رہا ہے مرتا رہے. یہ یاد رکھیں، جو احادیث ہے نا اس مسئلے میں، اس کے اندر یہ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کئی مولوی کئی اینکر اپنی اپنی تحقیقیں پیش کرتے، جی وہ پاک فوج جو ہے وہ لڑے گی، جو غزوہ ہند ہوگا وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ جو فوج کھڑی ہوگی وہ فلاں ملک کی فوج ہوگی. یہ یاد رکھیں یہ واضح احادیث کے مخالف بات ہے. یہ لوگوں کو ایسی گولی دی ہوئی ہے. جب امام مہدی آئیں گے پوری دنیا میں، یہ یاد رکھ لیں، یہ لکھ لیں، پوری دنیا میں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اسلامی حکومت نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی لوگوں کو اپنی اپنی تحقیقیں پیش کر کے جی آ رہے ہیں امام مہدی آنے والے ہیں آنے والے ہیں، ابھی ان کا دور بھی نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں. ایک تحقیق کے مطابق 1900 ہجری، کتنی 1900 ہجری امام مہدی کے ظہور کا وقت ہے. ایک تحقیق کنفرم نہیں ہے، کنفرم اللہ ہی جانتا ہے کون سی، لیکن ابھی ایک وقت ہے اور اس وقت تک کیا ہوگا، پوری دنیا میں کوئی بھی سلطنت اسلامی باقی نہیں رہے گی. مسلمان بھی جو دین اسلام پر چلنے والے ہوں گے وہ بھی چند ہوں گے. یہ ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فلاں فوج لڑے گی، فلاں علاقہ ہندوستان والے لڑیں گے، پاکستان والے لڑیں گے، کوئی اسلامی ملک باقی نہیں رہے گا. آج اگر فلسطین کی باری ہے نا تو پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے کہ دیگر ملکوں کی بھی باری ہے، لیبیا کی بھی باری ہے، اللہ نہ کرے. ان کے جو یہودیوں کا ایجنڈا ہے، ان کے نقشے کے اندر کئی ملک آتے ہیں، اس لیے انہوں نے سب کے ساتھ ابھی جنگ چھیڑ دی ہے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ جی اور نہیں جی نہیں آتے ابھی جنگ کی تھی. نہیں، انہوں نے ابھی بہانہ شروع کر دیا ہے کہ ایک ایک کر کے یہی کہتے رہیں گے لوگوں کو، دیکھو جی انہوں نے پہلے حملہ کیتا، اسی تے مجبور ہاں، اسی تے لڑنے پہ ہیں. جس طرح بھی امریکہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ جی ہم دہشت گردی کو ختم کر رہے ہیں. معاذ اللہ، کیا لوگوں کو میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل دہشت گردی ختم کر رہا ہے، اور یہی شروع سے چلتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسی طرح کیا جاتا رہا ہے. اور ہم مسلمانوں کا کیا فریضہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو روکو، اور زبان سے تو یہ نہ کہو کہ نہیں جی نہیں اسرائیل مان لینا چاہیے سی، اور نہیں جی نہیں ساڈا کوئی قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے، اور نہیں جی نہیں انہوں نے اپنے ملک کا مسئلہ ہے کوئی نہیں ہے. ایسا تھوڑی ہے. یہ تو وہی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ پھر تمہارے دل بھی اسی طرح ظالموں کی طرح کر دی. یہ دل ظالم ہوتے ہیں تو کسی مسلمان کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اب فلسطین کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال کی بھی اس حوالے سے اسرائیل کے بارے میں مذمت ثابت ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی فلسطین کے حق میں بیان ثابت ہے. میں آپ کو چند دو بیان پڑھ کر سناتا ہوں کہ شاعر مشرق نے اپنے انتقال سے 1 سال پہلے برطانوی رہنما کو فلسطینیوں کے حق میں خط لکھا، کیونکہ برطانیہ جو تھا نا
یہ بھی فساد کی جڑ رہی ہے. انہوں نے یہودیوں کو مضبوط کیا ہے. سارا کچھ کرنے کرانے والے برطانیہ اس کے اندر مین رہا ہے. اسی وجہ سے برطانیہ کے اندر جس سیاسی لیڈر نے فلسطین کی حمایت کیا اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا. جو چنانچہ شاعر مشرق لکھتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اس لیے تفصیل سے نہیں لکھ سکتا کہ رائل کمیشن کی رپورٹ نے میرے دل پر کیسا دکھ پہنچایا ہے، نہ یہ بتانے پر قادر ہوں کہ اس رپورٹ سے ہندوستان کے مسلمان بالخصوص اور پورے ایشیا کے مسلمان بالعموم کس قدر رنج کا شکار ہیں اور ان کے غم و غصے کے جذبات آئندہ دنوں تک کیا رنگ لاتے ہیں. لیگ آف نیشنز کو چاہیے کہ بیک آواز ہو کر اس ظلم اور طغیان کے خلاف احتجاج بلند کرے اور برطانوی باشندگان کو سمجھائے کہ عربوں کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کرو، بلکہ ان وعدوں کی پابندی کرے جو گزشتہ جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے حکمرانوں نے جنگ آزادی کے دوران عربوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ حقیقی طاقت کے نشے سے سرشار ہو انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے. کہ جب طاقت آتی ہے نا برطانیہ کو تو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے تو تباہی سے ہم کنار ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. یہ ڈاکٹر اقبال نے برطانیہ کو خط لکھا کہ تمہیں چاہیے کہ جو جنگ آزادی کے وقت تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم عربوں کا حق دلائیں گے، عربوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، تو اب